السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، شادی کس عمر میں کرنی چاہیے، یہ باتیں ہر مسلمان کو، ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے، چونکہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور معاشرہ ہمارا کیا کر رہا ہے، یہ ہر مسلمان کو جاننا بیحد ضروری ہے۔ دوستوں، اس بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث پاک ہے وہ آپ سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو باتیں آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بچوں کے لیے اگر مناسب رشتے آ جائیں اور وہ بچے بالغ ہوں تو شادی نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، ٹھیک ہے۔ اب بچے بالغ کب ہوتے ہیں وہ جاننا بیحد ضروری ہے۔ لڑکی کی بالغ ہونے کی جو عمر ہے وہ 9 سال سے 12 سال، اسی کے بیچ لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لڑکے کی عمر جو ہے وہ 12 سال سے لے کر کے 15 سال، اس کے بیچ میں لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر مناسب رشتے آ جائیں اور اس کے جو ذرائع ہیں، ہے نا، نکاح کے جو اہم معاملات ہیں، اگر وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو ایسی کیفیت میں نکاح کر دینا چاہیے۔ اب اہم معاملات کیا ہیں وہ آپ سنیے۔ بہار شریعت میں جو نکاح کے حوالے سے جو پوائنٹ بیان ہوا ہے وہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اعتدال کی حالت میں ہے، یعنی نہ اس کے اندر شہوت زیادہ ہے نا، اتنا زیادہ اس کے اندر شہوت نہیں کہ اگر شادی نہیں کرے گا تو ایسی کیفیت میں وہ کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے دیکھے گا یا اس کے ساتھ غلط کرے گا، یا خود پر قابو نہیں رہ پائے گا اور ایسی کیفیت میں ہاتھ وغیرہ کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کر لے گا۔ شہوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل نارمل ہے۔ اور اسی طرح سے اگر نانو نفقہ، یعنی اس کی آمدنی اتنی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا لے گا، مہر ادا کر لے گا، اور وہ نامرد بھی نہیں ہے اور بالغ ہے، تو ایسی کیفیت میں اس کے لیے شادی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نہ شادی کرنے پر اڑے رہنا کہ بھائی نہیں شادی کریں گے، نانو نفقہ ہے اس کے اندر، کھلانے کا، بیوی کو سنبھالنے کا اس کے اندر پاور ہے، کیپیسٹی ہے کھلانے پلانے کا، اور اس کے باوجود وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، شادی کو ٹال دیتا ہے، تو ایسی کیفیت میں وہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے شخص جو ساری چیزوں کے کھلانے کی طاقت اس کے اندر ہے، پیسہ کما لیتا ہے، مہر وغیرہ ادا کر لے گا، ہے نا، تو ایسی کیفیت میں اس کے لیے سنت موقدہ ہے شادی کرنا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر شہوت کا غلبہ ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ اگر ہماری شادی نہ ہوئی تو ایسی کیفیت میں ہم کسی اجنبی عورت کے جسم کو چھوئیں گے اور ایسی کیفیت میں اپنی خواہش پوری کر دیں گے، یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی اور طرح سے اپنی خواہش کو پوری کر لیں گے، اندیشہ ہے، تو ایسی کیفیت میں اس انسان کے لیے شادی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر وہ انسان مہر اور نان و نفقہ پر قدرت رکھتا ہو تو اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یقین ہے کہ اگر ہم شادی نہیں کریں گے، ہے نا، اگر ہمارا نکاح نہیں ہوا تو ایسی کیفیت میں ہم کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لیں گے، یا یقین ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پوری کر لیں گے، اور وہ مہر اور نان و نفقہ پر قدرت رکھتا ہے، بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے، مہر بھی ادا کر سکتا ہے، تو ایسی کیفیت میں اس انسان کے لیے شادی کرنا فرض ہو جائے گا، فرض۔ اگر شادی نہیں کرے گا تو ایسی کیفیت میں بہت بڑا وہ گناہگار ہوگا، چونکہ شادی نہ کرنے پر کسی اجنبی عورت کے ساتھ وہ غلط کام کر سکتا ہے، یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے یا کسی اور طرح سے اپنی خواہش کو پوری کر سکتا ہے، اسے یقین ہے، تو ایسی کیفیت میں اس پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ شادی کر لے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالغ ہو چکا ہے لیکن اسے اندیشہ ہے، اسے یقین نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کے نان و نفقہ پر اور مہر پر قدرت نہیں رکھ پائیں گے، تو ایسی کیفیت میں اس انسان کے لیے شادی کرنا یہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس کو اندیشہ ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی اگر شادی ہو گئی تو ہم اپنی بیوی کو کھلائیں گے کیا، اپنی بیوی کو پلائیں گے کیا، ہے نا، اپنی بیوی کے انتظامات کیسے کر پائیں گے۔ اگر اسے اندیشہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کے خرچے کو نہیں اٹھا پائیں گے جو ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ایسی کیفیت میں اس انسان کے لیے شادی کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالغ ہے اور اسے یقین ہے کہ ہم اپنی بیوی کے نان و نفقہ پر قدرت نہیں رکھ پائیں گے، اپنی بیوی کی ضرورت کی چیزیں نہیں اسے دے پائیں گے، تو ایسی کیفیت میں اس انسان کے لیے
شادی کرنا، نکاح کرنا حرام ہو جائے گا، حرام، ٹھیک ہے۔ چھٹا پوائنٹ سننا بہت ضروری ہے دوستوں، چھٹا پوائنٹ یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو اندیشہ ہے کہ ہم کسی لڑکی سے زنا کر لیں گے یا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے خواہش کو پوری کر لیں گے، یا اندیشہ نہیں ہے، یقین ہے کہ اگر ہم شادی نہیں کریں گے، ہے نا، تو ایسی کیفیت میں ہم کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لیں گے یا اپنی خواہش کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پوری کر لیں گے، اسے یقین ہے یا اندیشہ ہے، لیکن اس کے پاس نان و نفقہ کا انتظام نہیں ہے، وہ کماتا نہیں ہے، وہ نان و نفقہ پر قدرت نہیں رکھ پا رہا ہے، تو ایسی کیفیت میں اس انسان کے لیے شریعت نے ایک راہ دکھایا ہے۔ وہ راہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، چونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر روزہ رکھے گا نا تو اس کا نفس جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا، اس کی خواہش جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی۔ اس لیے بہت سارے لڑکے جو پڑھائی کر رہے ہیں، ہے نا، اس کی عمر 20 سال 22 سال ہو چکے ہیں، اور وہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم شادی کر لیں گے تو ایسی کیفیت میں ہمارے پاس جاب نہیں ہے، نہ ہی کسی اور طرح سے ہم کما رہے ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، تو ایسی کیفیت میں ہم اپنی بیوی کو کیسے کھلائیں گے، اپنی بیوی کو کیسے رکھیں گے؟ تو اس انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہفتے میں 1-2 بار روزہ رکھے، چونکہ روزے میں وہ طاقت ہے کہ آپ کی خواہش کو کنٹرول میں رکھ لیتا ہے، آپ کے نفس کو بالکل کنٹرول میں رکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شادی کس عمر میں کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، شریعت کا پورا قانون آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو یہ باتیں صحیح طور پر معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔